سلامتی سلامتی۔ اسی لیے ہمارے نوجوانوں میں کم سے کم اتنی تو جانکاری ہونی چاہیے نا کہ اگر آپ کے اسلام کو کوئی بدنام کرے، اگر آپ کے مومن ہونے پر کسی کو شک ہو، کسی کو اعتراض ہو، تو وہ اپنی دانائی سے، اپنی نالج سے، اپنی عقل مندی سے وہ اس کو تشفی دے سکے، وہ اس کو مطمئن کر سکے۔ ہمارے نوجوانوں میں تو اتنی اتساہ اور اتنی ایجوکیشن اور اتنے ٹیلنٹ نہیں۔ آج ہمارے نوجوان تو بس واٹس اپ یونیورسٹی کے غلام بن گئے، فیس بک کالج کے غلام بن گئے، انسٹاگرام اسکول کے غلام بن گئے۔ ایسا بالکل ریئل ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے نوجوانوں کی زندگی، کوئی بھی میسج آیا فوراً فارورڈ۔ کفی بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، for being a liar it is enough to spread the whatever is heard from the others without trying to know the truth of this۔ کسی بھی خبر کو تحقیق کیے بغیر آپ اس کو فارورڈ کر دیتے۔ موبائل میں کوئی میسج آیا فوراً فارورڈ۔ پتہ ہے اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ کسی بھی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی باتوں کو آگے بڑھا دیتا، سنی سنائی باتوں پر وشواس کرتا۔ نہیں میرے نوجوانوں، ایسا نہیں، بلکہ آپ اس کی تصدیق کیجئے، آپ اس کی تحقیق کیجئے۔ سوشل میڈیا تو استعمال کرتے، آپ کے پاس کوئی خبریں پہنچتی ہیں تو فوراً اس کی تصدیق کی جا سکتی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، لیکن نہیں، آپ نہیں کریں گے۔ بس کوئی چیز آپ کے پاس، کوئی گانا آیا یا کوئی احادیث مبارکہ میں سے کوئی چیز ایسی آئی یا قرآن کی آیت میں سے کوئی چیز ایسی آئی، وہ تو میسج بہت مشہور ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ اس درود شریف کو 10 لوگوں میں شیئر کرو، دیکھنا تمہارے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ آ جائے، یا تم اس میسج کو اگلے 15 آدمیوں تک جو فارورڈ کرے گا اس کا موبائل آٹومیٹک ریچارج ہو جائے گا۔ واہ بھائی واہ، تو اتنی کمپنی، اتنی بڑی بڑی کمپنیاں، جیو والے 33,000 کروڑ روپے خرچ کر کے، ایئرٹیل والے اور دوسری کمپنیاں پھر اپنا ویب کو کیوں بچھایا ہے دنیا کے اندر کہ تمہارے یہ میسج کو 15 آدمی تک فارورڈ کرنے میں موبائل ریچارج ہو جائے گا۔ کہ تمہارا دادا جی کریں گے خبر سے کہ لو بھیا اس نے 15 لوگوں کو میسج فارورڈ کیا ہے، اس کے موبائل کو ریچارج کر دو۔ نہیں میرے نوجوان ساتھیوں، for being a liar it is enough، کافی ہے جھوٹا ہونے کے لیے to spread whatever is heard the message from others، دوسروں سے سنتا ہے without trying to know of this message، بنا کوشش کیے ہوئے کہ اس کی کیا ریالٹی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اس کو پوچھے بغیر فوراً فارورڈ کر دیتے، آگے پہنچا دیتے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ غلط ہے، وہ جھوٹا آدمی ہے۔ اسی لیے واٹس اپ یونیورسٹی سے پہلے ڈگری آپ ڈھنگ سے حاصل کریں۔ فیس بک کالج میں پڑھتے ہیں آپ تو پہلے فیس بک کالج کے سارے برانچز کو جانیے، پہچانیے، تب دیکھیے آپ سے پیسے کماتے ہیں 10 کروڑ لوگ بھارت کے اندر فیس بک یوز کرتے، واٹس اپ یوز کرتے، وہ آپ سے پیسے کماتے۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، میں یہ بات کہنا چاہوں گا، آپ کی جوانی فیس بک کے استعمال کے لیے ہے، لیکن صحیح کاموں کے لیے کیجیے۔ آپ واٹس اپ استعمال کیجیے، صحیح کاموں کے لیے استعمال کیجیے۔ اور پتہ ہے آپ کی جوانی، آج جوانوں پر ہی بولوں گا، اپنے دماغ میں بٹھائیے گا میرے نوجوانوں، ہماری بھی عمر 33 سال کی ہے، اس سال مارچ میں ہماری 33 سال پوری ہو جائے گی 3 مارچ کو، لیکن میں برتھ ڈے نہیں مناؤں گا کہ ہاں کہیں آپ کہیں گے کہ مولانا آپ بھی کہیں برتھ ڈے مناتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں میں بہت سارے ایسے ہیں جو شادی شدہ ہیں، جس کے بچے ہیں وہ اپنے بچے کا برتھ ڈے مناتا۔ اسلام کے اندر برتھ ڈے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو می، ہیپی برتھ ڈے ٹو فلاں 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 جو مناتے ہیں، اٹس نوٹ ریالٹی، اجازت نہیں، نوٹ الاؤڈ، نوٹ پرمیشن in the Islamic Sharia, in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala, prohibited، غلط ہے، گناہ ہے۔
جوان اس قوم کی تقدیر ہیں، جوان اس قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، ہمیشہ ہر قوم کے اندر تبدیلی پیدا کرنے والا کوئی فرقہ ہے اور کوئی گروہ ہے تو وہ جوانوں کا گروہ ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے، جوان اگر صحیح پلیٹ فارم پر آ جائیں، میں دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اس قوم کو ترقی کے طرف لانے سے پھر کوئی نہیں روک سکتا۔ اٹھائیے تاریخ، محمد بن فاتح 22 سال کی عمر میں قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا، اور اٹھاؤ تاریخ، عبد الرحمن بن اسید، عبد الرحمن بن ایسر 21 سال کی عمر میں نوجوانوں یورپ اور اندلس کو فتح کیا تھا۔ یاد رکھیں، عتاب بن اسید 18 سال کی عمر میں مکہ کے گورنر بن گئے تھے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ 17 سال کی عمر میں مدینہ المنورہ کے مفتی اور گورنر بنے ہوئے تھے۔ یہ تاریخ آپ کو یاد رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ان تاریخوں کے اندر یہ جوان تھے جنہوں نے سامنے کھڑے ہو کر اپنے سماج کی برائیوں کی تمام برائیوں کو انہوں نے دفن کر دیا تھا۔ آج 18 سال 20 سال کی عمر ہمارے جوانوں کی ہو جاتی ہے، ان کا پڑیا نہیں چھٹتا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کی عمر 20 سال ہو جاتی، وہ نماز کے مسائل سے واقف نہیں۔ میرے بھائیوں، آج جو بولتے ہیں کہ اسلام کے اندر امن کی تعلیم ہے، کون بتائے گا کہ اسلام کے اندر امن کی تعلیم؟ آپ کو کھڑا ہونا ہوگا، صرف عبداللہ سالم نہیں بولے گا یا کوئی اور دوسرے وکتا نہیں بولیں گے، آپ کو بھی بولنا پڑے گا۔ اپنی زندگی کے اندر عملی اعتبار سے آپ کو ایک مبلغ بننا پڑے گا، کردار اور کیریکٹر کو مضبوط کر کے آپ کو آگے بڑھنا ہوگا، ورنہ محمد رسول اللہ کی لائی ہوئی تعلیم تو دنیا کے ہر کتابوں کے اندر وشو سمانو اہنسو نشپی پرتہ نراشن سمباجنم واجنی شیدیرم پوشنم سنمیریم ہے رتھم ندرگا دوسوا سدانبو وشو سمانو۔ ہمارے ہندو بھائیوں کی گرنتوں میں یہ بات کہی گئی کہ محمد کے تعلیمات صرف بھارت کے لیے، عرب ممالک کے لیے، فلسطین کے لیے، ملک شام کے لیے نہیں، وشو سمانو، پوری دنیا کو عزت دلانے والی تعلیم پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ کون بیان کرے گا؟ صرف سنسکرت عبداللہ سالم سنائیں گے ہندو بھائی کو۔ ابھی گودھرا میں ایک پروگرام تھا، پچھلے مہینے کے 22 تاریخ، وہاں بہت کم پروگرام، میں پی چکا ہوں ذاکر بھائی، وہاں پروگرام نہیں ہوتا، وہیں سے دنگے کی شروعات ہوئی تھی گجرات کے اندر 27 فروری سن 2002 سے کو گجرات کے اندر گودھرا ایک شہر ہے، اور وہاں پر ایک طرف مسلم کی برادری ہے اور ایک طرف تقریباً ہندو بھائیوں کی برادری، ایک دم پیورٹی، یعنی ایک طرف ہندو بستے ایک طرف مسلمان بستے، اور بہت اچھا ماحول، بہت اچھی حالت میں۔ لیکن وہاں کے مسلمان اس حادثے کے بعد اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ میں گیا اسٹیج پر، وہاں کے ذمہ داران اس شہر کے نہیں تھے، وہاں کے دانشور طبقہ اسٹیج پر نہیں تھے، نیچے بیٹھے تھے، اور کچھ نوجوان تھے، انیس بھائی، ہارون بھائی، خلیل بھائی، یہ لوگ تھے، انہوں نے پروگرام کرایا، لوگوں نے ڈرایا کہ تم پروگرام کرا رہے، پتا ہے یہاں پر کیا کیا ہو سکتا ہے، اور مولانا عبداللہ تو چھوڑتے نہیں، اگر وہ سامنے ان کے چیز کوئی غلط آ جائے تو وہ پھر کوئی مصلحت نہیں دیکھتے، رکھتے ہیں لوگوں کے سامنے، ان کی عادت سمجھیے یا ان کی مجبوری، میری مجبوری ہے یہ، ہم غلط کو برداشت نہیں کرتے، چاہے کوئی بھی کرے، ہم خود کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ مولانا عبداللہ آ رہے، کچھ ہو گیا تو پتہ کہیں وہ سن 2002 کی 27 فروری نہ ہو جائے۔ کسی نے کہا کہ نہیں، مولانا اتنا بیان کرتے ہیں، بولتے ہیں، مولانا پڑھے لکھے آدمی ہیں، بولنا جانتے ہیں، کس حساب سے ان کو بات کرنی ہے۔ بات آئی، شروعات ہوئی پروگرام کی،
میرے بھائیوں، میرے خیال سے آپ کے اس فیلڈ کا دوگنا فیلڈ تھا، پورا بھر گیا، سائڈ میں مکانات تھے، پورے مکانات پہ بھیڑ۔ اس کے بعد اس پروگرام میں سب سے خوبصورت بات کیا تھی؟ سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ اس پورے شہر کا جو پرمکھ صاحب تھے، سنجے کمار صاحب، وہ دوسری کرسی پر بیٹھے ہوئے، پون گھنٹے تک بیٹھ کر انہوں نے تقریر کی، اور انہوں نے ایک ریکویسٹ بھی کیا تھا کہ سر ہم جب تک رہیں گے تب تک آپ اب ہم کو اپنی گرنتھ سے تقریر سنائیں، ہم کو ہمارے شریمد بھگوت گیتا پڑھ کر سنائے، ہم کو ہمارے وید پڑھ کر سنائے، سننا چاہتے ہیں آپ سے۔ ہم نے پون گھنٹے تک تقریر کی اسی پہ، اور ان کے سسٹم میں راجنیتی کوئی گڑبڑی تھی، تو ہم نے ان کے سامنے میں ویدوں کے حوالے سے اس کو غلط ثابت کر کے دکھایا، اور ہم نے نصیحت کی جناب سنجیو کمار صاحب کو، جو وہاں کے پرمکھ سنجیو نام ہی ہیں ان کے۔ اگلے دن فون کر کے بولا کہ حضرت اگر اس طرح کے کچھ لوگ آ جائیں تو گجرات میں جو دنگے فسادات ہوتے ہیں کم سے کم یہ رک جائے۔